ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ 122 نمبر آیت میں وہ جو ظاہر عبداللہ ابن ابی نے وہ جو 300 لوگ اپنے الگ کیے، وہ ایک پورا ظاہر ہے اس کا منظرنامہ ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ مدینہ کے اندر جو ہے رہ کے، ظاہر منافق تھا وہ، تو اس نے تو کیا لڑنا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انصار کے جو دو گروہ تھے ان میں ایک بنو سلمہ ظاہر ہے جن کا تعلق خزرج سے تھا، اور بنو حارثہ جن کا تعلق اوس سے تھا، مطلب قرآن نے ایک خاص لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے، تو اس پہ ذرا آپ کلام کیجئے کہ وہ جو استقامت پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو موقع دیا کہ وہ ڈٹے، اور کس طرح ان کے دلوں کو تقویت عطا کی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب کو مشورہ کے لیے بلا لینا، یہ آپ کی جنگی حکمت عملی تھی، تاکہ مسلمانوں پہ عیاں ہو جائے کہ کون بات ماننے والے ہیں اور کون ضد پہ اڑنے والے ہیں۔ جب کسی کو حاکم بنا لیا جاتا ہے نا تو پھر اس کی مخالفت نہیں ہوتی، وہ جیسے فیصلہ کرتا ہے اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال بہترین طریقے سے دے کر عملی طور پر بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ کا مسئلہ آیا نا تو کہا حضور اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا میں پڑھوں گا، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا جب حضور آپ پڑھیں گے تو پھر میں بھی جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اصول ہے کہ اپنے لیڈر اور کمانڈر کی مخالفت نہیں ہے، جب اس کو مان لیا پھر اس کے پیچھے چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دو گروہوں نے ارادہ فرمایا کم ہمتی کا کہ ہم کم ہمتی، وہ کس وجہ سے کہ یکدم 1000 میں سے 700 رہ گئے، تو ان کے دلوں میں بھی خیال ہے کہ ہم بھی پیچھے ہو جائیں تاکہ نقصان سے بچ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ان پر کہ ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ اللہ۔ اور وہ دو کون تھے؟ اوس اور خزرج۔ ان کا جو اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں نا تو یہ دونوں صدیوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہے ہوئے۔ بالکل ایسا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی کہ کسی نے اوس و خزرج میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ لوگ آتے ہیں جنگ کرنے کے لیے اور ساز و سامان لے جاتے ہیں، ہم خالی واپس چلے جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا۔ آپ نے فرمایا میں نے بات سنی، تو جو ان کے کبار تھے نا انہوں نے کہا حضور ہم نے نہیں کیا۔ اللہ، یہ کسی نوجوان نے بات کی، آپ نے فرمایا جس نے بھی کیا، لیکن سنو تم دشمن تھے تو اللہ نے اپنے نبی کے سبب اور وسیلے سے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی۔ اللہ اکبر۔ اب جب تم محبت کر رہے ہو تو ایسی بات کر، جب صفائی فرما دی پھر خوبصورت جملہ فرمایا لوگ جاتے ہوئے مال لے جاتے ہیں تم اللہ کے حبیب ساتھ لے جاتے۔ یہ غزوہ حنین کا موقع ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,27,000 اونٹ جو ملے تھے ایک ایک فرد کو 100 اونٹ تقسیم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی محبت اور خلوص اور لوگوں کے ساتھ دل لگی کی کیفیت ہے۔ اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلا جملہ بڑا ہی بے مثال ہے، فرمایا واللہ ولیہما، تم جو کم ہمتی کا ارادہ کر رہے ہو غور کرو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مددگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی کہ ایک لمحے میں جو نظر آ رہا تھا کہ پسپائی ہو رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ وہی افراد جو کم ہمتی کا مظاہرہ کر رہے تھے انہوں نے جنگ کو فتح کر لیا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کی جہاں ڈیوٹی لگائی، جس کو جو حکم ارشاد فرمایا، ان میں غور و فکر کرنے میں اونچ نیچ ہوئی، اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں جو مفسرین نے رائے بیان کی وہ بڑی بے مثال۔ وہ کیا؟ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے، تو اس نے سوال کیا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا، خاموش رہنا۔ پھر پوچھا ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ کہا اب بھی جواب نہیں دینا۔ فرمایا خطاب کے بیٹے ہیں؟ اچھا، اب بھی جواب نہیں دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 بندوں کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، اس نے کہا اگر یہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ اللہ، اس کا مطلب ہے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں لات اور عزا کی وہ سب سے بلند ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جواب دو، اب کیونکہ اللہ کی توحید پہ فرق آ۔ اللہ اکبر۔ خوبصورت جواب حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے دیا، فرمایا تم لات اور عزا کی بات کرتے ہو، ہمارے پاس وہ رب ہے جو سب سے بزرگ اور سب سے اعلیٰ۔ اللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی کہ آپ کے کلام میں اتنا جلال تھا کہ ان کی جو ہمتیں لوگوں کی صحابہ کرام کی کم ہوئی تھی، اس جملے نے ہمتوں میں اضافہ کر۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو دائیں بائیں افراد تھے وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ یکجا ہوئے، اور پھر ایسا زبردست حملہ ہوا کہ مشرکوں کو دوبارہ بکھا۔ یہاں پہ اس میں ایک خاص نقطہ جس میں چاہتا ہوں ذرا آپ گفتگو کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی جو نیت ہے وہ اس کے ساتھ بنیادی طور پہ آپ کے فیصلے کرتا ہے نا؟ جی بالکل۔ چونکہ انصار خاص طور پر مدینے کے رہنے والے مسلمان جن کو آپ مطلب انصاری مطلب مطلقاً اگر میں بات کروں انصاریوں کی اگر آپ بات کریں اس میں اوس و خزرج دونوں مطلب قبیلے شامل ہو جاتے ہیں،
وہ چونکہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینہ اتار کے ان کی جو ہے ان کو پلٹایا بھی اور پھر ان کی مدد بھی فرمائی ان کی نیتوں کی وجہ سے۔ جی بالکل، سعد بن معاذ کہا کرتے تھے حضور آپ ہم سے رائے نہ لیا کریں، فرمایا ہم آپ کے غلام ہیں، یہ نہ پوچھے کہاں جانا ہے، یہ حکم دے کہ یہاں جانا ہے، اللہ، ہم اپنی جانیں آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے۔ سبحان